السلام علیکم۔ یقین سے کامیابی تک کا سفر موٹیویشنل ویڈیوز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم دیکھیں گے زندگی میں کامیاب ہونے کے 5 طریقے۔ آئیے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک کہانی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں اسے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سبق ملتا ہے کامیاب ہونے کا سفر۔ خرگوش اور کچھوے کی کہانی تو آپ لوگوں نے بچپن سے ہی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ خرگوش اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے ہار جاتا ہے اور کچھوا جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اب دوسری دفعہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس کہانی کو اسی پہ چھوڑنے کے بجائے ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ اب دوبارہ پھر خرگوش اور کچھوے کے درمیان دوبارہ ریس لگتی ہے، تو اب کی بار خرگوش دوبارہ جیت جاتا ہے۔ خرگوش کس طرح جیتتا ہے کہ خرگوش کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ میں نے غرور و تکبر کیا تھا، میں نے غفلت برتی تھی اور میں نے کچھوے کو ہلکا لے لیا تھا اور میں اپنی غفلت کی وجہ سے سو گیا تھا اور میں نے اپنی جو ہے گیم ہار دی تھی۔ اب میں دوبارہ یہ غلطی کروں گا تو میں دوبارہ ہار جاؤں گا۔ اس نے اس غلطی سے سبق سیکھا اور اپنی مستقل اور محنت کی اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس دفعہ وہ یہ ریس جیت گیا۔ اب تیسری دفعہ پھر ریس لگی، لیکن اس دفعہ روٹ چینج ہوا۔ اب اس دفعہ پہلے تو خشکی والا تھا، اب کیا ہوا، آدھا خشکی اور آدھا ندی والا راستہ تھا۔ اب یہاں پہ جہاں پہ خشکی تھی، خرگوش نے اپنی پچھلی غلطی سے سبق سیکھا تھا، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھا۔ خشکی والے راستے میں تو وہ جیت گیا، لیکن ندی کے اس پار منزل تھی، جیسے ہی ندی آئی تو وہ خرگوش وہاں پہ پھنس گیا۔ اب وہاں سے آگے تو وہ جا نہیں سکتا تھا، تو اب کچھوا جو تھا خشکی والے راستے پہ تو جو پیچھے رہ گیا تھا، لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ خرگوش ندی والے کنارے کے پاس کھڑا ہے، وہ سٹرگل کر رہا ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ندی کیسے پار کرے۔ کچھوا چپکے سے ندی پار کیا اور وہ منزل تک پہنچ گیا۔ اب تیسری دفعہ پھر جو ہے وہ کچھوا جیت گیا، لیکن اب کی بار خرگوش کی دیکھا جائے تو غلطی نہیں تھی۔ اب چوتھی دفعہ پھر ریس لگی، پھر وہی روٹ لیا، تو اب کی بار انہوں نے جو کھیل کا جو اصول تھے وہ چینج کر دیے۔ کیا اصول چینج کیے کہ اب کی بار جہاں پہ خشکی تھی، جو قابلیت، جو صلاحیت، جو سکل خرگوش کے پاس تھی کہ وہ خشکی میں زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے، تو اب اس نے کیا کیا کہ خرگوش نے کچھوے کو اپنی پیٹھ کے اوپر لادا اور اس کو ندی تک لے کے گیا۔ اب کچھوے کو جتنا ٹائم لگتا تھا وہاں پہ پہنچنے میں، خرگوش نے اس سے کہیں گنا زیادہ جلدی پہنچا دیا۔ اب خرگوش کی کیا کمزوری تھی کہ وہ ندی پار نہیں کر سکتا، تو اس نے کیا کیا کچھوے نے کہ خرگوش کو اپنی پیٹھ کے اوپر لادا اور اس کو ندی پار کرا دیا۔ اب یہ دونوں جو ہیں وہ ایک وقت میں دونوں اکٹھے جو ہے وہ اپنی منزل کے اوپر پہنچ گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلی دفعہ خرگوش نے غرور کیا تھا، اور غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرور میری صفت ہے، شیطان نے غرور کیا، فرمایا جا نکل جائے یہاں سے۔ اس لیے غرور و تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلی زندگی کے کامیاب ہونے کا اصول ہمیں اس سے کیا ملا کہ ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ اس نے دوسری غلطی کیا کی تھی پہلی دفعہ کہ اس نے غفلت برتی اور اپنے دشمن کو ہلکا لیا اور جا کے سو گیا۔ ہمیں چاہیے، دوسرا اصول ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ تیسری دفعہ جب خرگوش جو ہے وہ دوسری دفعہ گیم جیتا، تو تیسرا اصول ہمیں یہاں کیا پتہ چلا کہ اپنی غلطی ہم سے ہوگی، چلو ٹھیک ہے، اب غلطی کے اوپر پچھتاوا کرنے کی بجائے ہمیں اس غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ اب دوسری دفعہ جب ریس لگی تو خرگوش جیت گیا۔ کیوں جیتا؟ کیونکہ اس نے اپنی غلطی سے سیکھا اور اسے پتہ کہ اگر دوبارہ میں یہ غلطی کروں گا، دوبارہ کچھوے جیسا سلو سپیڈ والا بھی جانور مجھ سے جیت جائے گا۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھا اور اپنی غلطی سے سیکھا۔ یعنی کہ چوتھا ہمیں سبق کیا مل رہا کہ ہمیں اپنی غلطی سے سیکھنا چاہیے۔ اب پھر جو تیسری دفعہ ہے جب خرگوش پھر ہار گیا، اب ہر دفعہ جو ہے ہم اپنی غلطی سے بشک جتنا مرضی سیکھ لیں، ہر دفعہ ہمیں ناکامی کا کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ خرگوش نے کیا سیکھا؟ اب دوسری دفعہ کچھوا ہارا، تیسری دفعہ خرگوش ہار گیا، تو اب خرگوش نے اب ان دونوں نے کیا کیا کہ اپنی سکلز کو، یعنی کہ جہاں پہ خشکی پہ خرگوش کی سکل تھی کہ وہ تیز بھاگ سکتا تھا، اس نے کچھوے کو اپنے اوپر لادا اور وہاں پہ لے گیا ندی تک، اور ندی پہ
کچھوے کی یہ اسکل تھی کہ وہ ندی پار کر سکتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ خرگوش کو اپنے اوپر لاتا اور وہاں پہ منزل تک پہنچ گیا۔ بالکل اسی طرح ہمیں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو انسان کے کام آنے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے چاہیے۔ انسان کا بازو ہے، ہمیں اسی طرح جہاں پہ ایک لیک کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ دوسرے کی اگر اس پہ گرفت ہے تو وہ دوسرے کو ساتھ لے کے وہاں تک چلے، اور جہاں تک ایک لیک کر رہا ہے دوسرا جہاں پہ دوسرا لیک کر رہا ہے، پہلا جو ہے اس کے اوپر گرفت ہے تو پہلا اس کو انسان اپنے ساتھ لے کے چلے۔ یعنی کہ ہمیں اس کہانی سے آج کامیاب ہونے کے کتنے طریقے پتہ چلے۔ نمبر 1، ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں اپنی غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، کہ جہاں پہ ایک انسان لیک کر رہا ہو، ایک انسان کی کمزوری ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے اس سے مقابلہ کریں، ہم اس کا ساتھ دیں اور اس کی کمزوری کو وہاں سے اس کو نکالیں، اور جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہوں تاکہ جب ہم لیک کر رہے ہوں، جب ہماری کمزوری آئے تو ہمیں جو ہے وہ دوسرا سہارا بن سکے۔ اس لیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جب ہم ان 5 گولڈن اصولوں کو کام کریں گے، تو اگر جانور ان 5 اصولوں کے اوپر کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جب جانور ان اصولوں کے اوپر کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو ایک انسان ان اصولوں پہ قائم کر کے کیوں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ان 5 اصولوں کو اپنائیں تاکہ ہم جو ہے کامیاب ہو سکیں، اپنا اور اپنے دوسرے دوستوں کا ساتھ دیں، ان کو جہاں پہ وہ لیک کر رہے ہوں ان کا آگے ہاتھ پکڑیں اور ان کو کامیابی کی طرف لے کے آئیں تاکہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارا ملک، ہمارے لوگ اور ہمارے کنٹری یہ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم کمپٹیشن کی بجائے دوسرے کی مدد کریں اور ساتھ دیں تو ہم ایزیلی اس ملک کو اور ان لوگوں کو ان کی امیدوں کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں اور ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔